معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج نورانی قاعدہ کا تختی نمبر 2 ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کر لیں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچے اور تلفظ اور مخارج حروف کی اصلاح ہو جائے۔ حضرات، یہ تختی نمبر 2 مرکبات کہتے ہیں حروف کو، چند حروف کو ایک جگہ ملا کر جو لکھتے ہیں ان کو مرکبات کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر لکھنے والے نے حروف تہجی کو ملا کر لکھا ہے، اور اس کو پڑھانے کا انداز یہ ہے کہ جب ہم پڑھائیں تو جیسے یہ ہے، اس کو بچوں کی ابتدائی بچوں کو سمجھانے کے لیے اس کو لام الف زبر لا نہ پڑھا کر لام الف یہ پہچان کا بہتر طریقہ ہے۔ لام الف، جیم الف، لام الف، دیکھیے یہ بھی لام الف ہے، یہ بھی لام الف ہے، دونوں کی شکلیں الگ الگ ہیں، لیکن یہ ذہن نشی کرانا ہے کہ یہ دونوں اس طرح پڑھا جائے گا پہچان کے لیے۔ میم الف، لام الف، با الف، لام الف، لام جیم، لام الف، لام با، لام الف، با، لام با۔ اب یہ کاف کی 3 شکلیں یہاں دی گئی ہیں پہچان کے لیے، کاف، کاف، کاف۔ چونکہ عموماً قرآن پاک کے مختلف آیات میں انہی شکلوں میں جو ہے کاف کا رسم الخط موجود ہے۔ اب یہاں دیکھیے، کاف با، کاف تا، کاف الف، کاف الف، با کاف تا، تا کاف تا۔ اب یہاں ہے با الف، تا الف، سا الف، نون الف، یا الف، با سین، یا سین، نون سین، تا سین، سا سین، سا جیم، تا حا۔ تو اس طرح آپ بڑی آسانی کے ساتھ ابتدائی بچوں کو حروف کی پہچان کے لیے اس طرح پڑھا سکتے ہیں۔ 2 4 5 بار اگر تھوڑی محنت سے پڑھائیں تو بچوں کے ذہن میں یہ باتیں اترے گی، اور بچہ شروع ہی سے صحیح تلفظ کے ساتھ حروف کی ادائیگی کرنا سیکھ جائے گا۔ اگر یہ چیز ہو گئی تو پھر آئندہ پڑھنے میں کسی بھی بچے کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ورنہ اگر تھوڑی سی لاپرواہی برتی گئی اور دھیان نہ دیا گیا تو آئندہ چل کر بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ پھر کسی اچھے ادارے میں جب بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو اگرچہ قرآن پاک پڑھ بھی لیے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں تلفظ کی اصلاح کے لیے اور صحیح ناظرہ کی تعلیم کے لیے ابتدائی کتابوں سے ہی پڑھنا پڑتا ہے۔ اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو ہم اس کی نوبت نہ آنے دیں، بلکہ شروع ہی سے بچوں کو مخارج حروف اور حروف کی صحیح ادائیگی کے لیے ان کے ذہن کو باور کرائیں، اور انہیں تاکید کے ساتھ کچھ زیادہ وقت لگے، اس کی کوئی مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ وقت زیادہ لگ رہا ہے تو ہم جو ہے جلدی میں پڑھا دیں، نہیں، اگر وقت لگ رہا ہے تو لگنے دیجئے، لیکن اگر اس وقت میں صحیح طور پر اصلاح ہو جائے تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا، خاص طور پر ابتدائی بچوں کے لیے۔ اس پیج میں بھی اسی طرح مختلف حروف کو ایک دوسرے سے ملایا گیا ہے، جس کو آپ اسی انداز پر پڑھا سکتے ہیں۔ اس پیج میں بھی صفحے میں ویسے ہی ہے، اس میں بھی ویسے ہی ہے۔ اخیر میں انہوں نے باضابطہ قرآن پاک کے مختلف الفاظ کو اور آیات کے ٹکڑوں کو جو ہے حروف کے مرکبات کی شکل میں بیان کر دیا ہے۔ جیسے دیکھیے یہاں، اب یہاں سمجھدار بچہ تو اس کو ایا کا پڑھے گا، لیکن ابتدائی بچے کو اگر سمجھانا ہے تو یہ الف
یا الف کاف نون سین تا عین یا نون، اس طرح سے آپ پڑھا سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کی محنت رائے گاہ نہ جائے گی اور اس کا بہتر نتیجہ ہوگا۔ آئندہ پھر انشاءاللہ تیسری تختی میں ہم آپ سے ملیں گے۔ السلام علیکم۔